بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، آج کے دور میں مسائلوں کی تحقیق زیادہ ہے اور عمل کی ترغیب کم ہے۔ یہ ایک رواج بن گیا کہ مسائل تو معلوم کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے کی سوچتے بھی نہیں۔ ہر آدمی اس فکر میں ہے اس مسئلے کا علم ہو جائے، علم ہونے کے بعد اس پر دھیان بھی نہیں لگاتے۔ میں نے یہ مسئلہ معلوم کیا، اب مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ علم میں تو اضافہ ہوتا ہے، علم میں بڑھوتری کا سبب بن گیا، علم میں زیادتی ہو گئی، لیکن ہم عمل سے بالکل خالی ہو گئے۔ صرف یہی وجہ ہے مذہب اسلام کی تنزلی کی، ایمان والوں کی پریشانی کا سبب صرف یہی ہے۔ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا۔ اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ ہم مسائل معلوم کریں، مسائل سیکھیں، دین سیکھیں، لیکن ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی نیت نہ ہو۔ مسائل معلوم کرنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میرے یہ مسئلہ یاد نہیں ہے، یہ تحقیق اس لیے کر رہا ہوں کہ میں عمل کروں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب کوئی بھائی مجھ سے کمنٹ کے ذریعے سے یا واٹس ایپ اور ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے ایک بھائی نے برا نہ ماننا، اور ضرورت بھی نہیں ہے، یہ وہ بات تھی جو میرے دل میں آ گئی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی، اور یہ ایک روز روشن کی طرح آیا ہے۔ واقعتاً یہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتلائی۔ بہرکیف اب مجھے وہ بتلانا ہے۔ ایک میرے بھائی کا سوال ہے کہ قبر پر اذان دینا یا قبرستان میں اذان دینا کیسا ہے؟ تو میں آپ حضرات کو یہ بتلا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کا حکم کیا، اجازت دی، اور یہ فرمایا کہ بلال جاؤ اور مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دے دو۔ اونچی جگہ، چبوترا بنا ہوا ہے، ابھی مسجد بھی نہیں، تو اونچی جگہ نماز کا اذان پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازی جمع ہو جائیں، نمازی جمع ہو جائیں، اس لیے اجازت دی نماز اذان پڑھنے کی۔ اذان ہو گئی، نمازی جمع ہو گئے۔ تو شریعت میں جو مشروع ہے، اجازت ہے، وہ 5 وقت کی نمازوں کی اجازت ہے۔ نماز کے لیے اذان دی گئی ہے، تکبیر پڑھی، اذان، نماز ادا ہو گئی۔ تو حضرت بلال کا، تمام صحابہ کا، بزرگان دین کا یہ ایک معمول رہا ہے کہ 5 وقت کے لیے اذان دینا مسنون ہے، سنت ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک تو ہمارے اکابرین کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا۔ اب ہم ادھر چلتے ہیں عاملین کی طرف، علاج کرنے والوں کی طرف۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر اثر ہو جائے تو اس کے کان میں اذان پڑھ دو، کہیں خطرہ محسوس ہو تو اذان پڑھ دو، کہیں بیابان جنگل میں ہو اذان پڑھ دو، ایک دوسرے پہ غم طاری ہو جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، دورے کا مرض ہو جائے تو اذان پڑھ دو۔ تو عاملین نے اپنے لیے اسے اخذ کیا ہے، عاملین نے اپنے لیے اذان کے فضائل جب سنے انہوں نے، اور جب یہ سنا کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں شیطان دم دبا کے بھاگتا ہے، ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، جنات وہاں نہیں رہتے، یعنی جو شریر قسم کی الا بلا ہے، بھوت پریت ہیں، وہ سب بھاگ جاتے ہیں اذان کی آواز سے۔ یہ صحیح بات ہے، اللہ اکبر کی صدائیں جب گونجتی ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اذان اچھے انداز میں یاد کرنی چاہیے، اذان کے الفاظ صحیح یاد کرنی چاہیے۔ ہم اذان میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اذان پڑھتے وقت ہماری غلطیوں کی انتہا نہیں رہتی، اور پھر سیکھتے بھی نہیں، شرماتے ہیں۔
زندگی گزر جاتی ہے، 40 سال 50 سال کی عمر گزر گئی اذان پڑھتے ہوئے، اور فخر کے ساتھ یوں کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اذان پڑھتے ہوئے 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اب اذان سنیں گے تو توبہ استغفار کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ اکبر، یا اللہ اکبر، راہ کو کھینچ دیا۔ یہ الفاظ ایسے ہیں، اذان کا اثر تو درکنار، کھیتی غلوں پر بھی اثر ایسا پڑے گا کہ برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں۔ ایک دور تھا جب اذان ہوا کرتی تھی، فصلیں بڑھا کرتی تھی، برکتیں ہوتی تھی۔ آج اذانیں ہوتی ہیں تو بے برکتی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اذان کا اخلاص ختم ہو گیا۔ اذان پڑھنے چلے گئے، وضو بھی نہیں ہے، ننگے سر ہے، اذان کا وقت ہوا فوراً اٹھے، اذان پڑھ دی، اللہ اکبر کہہ کے چلے گئے، اب نماز کے لیے وضو بنا کے آ رہے ہیں۔ تو کیا اثر ہوگا نمازیوں پر؟ کون ہماری اذان کی آواز سن کے آئے گا جب ہم نے اذان کا ادب ہی نہیں سیکھا، اذان کے الفاظ ہی نہیں سیکھے؟ پہلے کہ بات لمبی ہو جائے گی، اذان کا طریقہ بتلانا مقصد نہیں۔ کل یا پرسوں بچوں کو میں سبق پڑھا رہا تھا، اس وقت کی ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی کہ اذان کا طریقہ کیا ہے، الفاظ کیسے کہنے چاہیے، وہ ساری باتیں آ گئی الحمدللہ۔ بہرکیف مجھے تو یہ صرف اذان کے تعلق سے وہ بات بتلانی تھی کہ کس کس جگہ اذان پڑھنی چاہیے۔ تو عاملین نے اذان کو اپنے فائدے کے لیے لیا، بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ مجاہدین نے اپنے لیے اذان کی تکبیر گونجنے کے الفاظ لیے ہیں کہ جب مد مقابل سے مقابلہ ہوتا تھا، کفار و مشرکین سے جنگ و جدال ہوتی تھی، ایک دوسرے سے آپس کے تقابل ہوتے تھے، تو سامنے والے کا نعرہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ان کے اپنی مذہب اور اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے تھا۔ اگر مذہب اسلام کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے، پوری اذانیں بھی پڑھتے تھے۔ تو مجاہدین نے اذان اپنے لیے لی ہے۔ اگر کوئی قبرستان میں اذان پڑھنے کو جائز قرار دیتا ہے تو وہ اس کا مسلک ہے، ہمیں کوئی دخل دینے کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ اس کے پاس دلائل ہیں، فضائل ہیں، بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبرستان میں اذان دینا جائز نہیں ہے۔ دیگر مسلک میں اذان کی اجازت ہے، اذان پڑھتے ہیں۔ جس طرح تکبیر میں امام ابو داؤد کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، بعض حضرات تکبیر ہوتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، تکبیر مکمل جب تکبیر شروع ہوئی بیٹھ گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض حضرات تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو گئے، مکمل تکبیر کھڑے ہو کر انہوں نے سنی ہے، دونوں روایتیں ہیں۔ جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے فضائل، مسائل، دلائل جانتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے فضائل اور مسائل جانتے ہیں۔ بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ روایتیں تلاش کرنی ہیں، وہ ہمیں عمل تلاش کرنے ہیں جو مجھے اور آپ کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اور پھر اس کے آپ نے اپنے بعد اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا جو مزدہ سنایا ہے کہ اب میرے بعد جو میرے صحابہ ہیں جس بات کو بتلائیں اس پر عمل کر لو، جس کام کا حکم دے مان لو، کیونکہ یہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم، یہ چمکدار تاروں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، 1,00,000 تقریباً 1,25,000 صحابیوں میں سے جس کی بھی بات آپ نے مان لی، جس کی بھی اقتدا کر لی، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب میرا اور آپ کا اختلاف کہاں رہ گیا؟ بعض حضرات نے کسی صحابی کا کوئی عمل دیکھا، اس پہ عمل کر رہا، تو ہمیں طنز اور تشنیع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرکیف میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو اذان قبرستان میں دینے کی کوئی روایت ملتی ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔
اگر روایت نہیں ہے اپنی طرف سے اس نے گھڑا ہے تو کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے سامنے کوئی روایت قبرستان میں اذان دینے کی نہیں آئی اور نہ میں نے پڑھی نہ سنی۔ اگر آپ حضرات نے سنی ہے پڑھی ہے تو عمل کر لیں، ورنہ باز آ جائیں، یہ کام نہ کریں۔ اس لیے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔